بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی رات کو بستر پر سوئیں 100 بار اللہ کا یہ نام پڑھیں، صبح اٹھتے ہی ہر خواہش پوری ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر تہذیب نے خوابوں اور تمناؤں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے مختلف طریقے تلاش کیے، مگر اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ کی یاد اور اس کے برگزیدہ نام ہے۔ دلوں کا سکون، فکر کا اطمینان اور مستقبل کی کامیابی کسی بیرونی طاقت پر نہیں بلکہ ذات واحد پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بے مثال حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ جب انسان تھک ہار دن بھر کی مصروفیت کے بعد بستر پر جاتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ آنے والی صبح نئی امید اور کامیابی لے کر طلوع ہو۔ ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ خوشخبری دیتی ہے کہ اللہ کے پاک ناموں کی برکت سے انسان کی تقدیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، دل کی گہرائیوں میں امنگ جاگ اٹھتی ہے اور رب کی رحمتیں اس کی زندگی کے ہر گوشے کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ قرآن مجید میں ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کے اطمینان پاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ انسان کو بتاتی ہے کہ دل کی بے چینی، فکروں کا طوفان اور خواہشات کا دباؤ صرف اور صرف اللہ کی یاد سے قابو میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی معرفت عطا فرمائی اور فرمایا کہ جو شخص ان کو یاد رکھے، سمجھے اور ان پر عمل کرے وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ یہ نام محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی صفات کاملہ کا آئینہ ہے۔ جب انسان ان صفات کو دہراتا ہے تو دراصل اپنے رب کو رب العالمین کی عظمت سے جوڑ دیتا ہے اور اس سے زندگی کے ہر گوشے میں خیر و برکت اترتی ہے۔ رات کو سکون، اندھیروں کا سکون اور نیند کا لمحہ انسان کے لیے ہر ایک موقع ہے کہ وہ دنیا کے شور سے الگ ہو کر اپنے رب کے حضور دل کی باتیں کہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، من نام علی ذکر اللہ طہرن آیاتی شعر ملک حتی سیہن، جو شخص پاکیزہ ہو کر اللہ کا ذکر کرے، سوئے، رات بھر اس کے فرشتے اس کے بستر کے ساتھ رہتے ہیں تاکہ وہ صبح لے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام رات کو سونے سے پہلے اذکار پر زور دیتے ہیں۔ اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے اللہ کا یہ نام 100 بار پڑھ لیتا ہے تو اس کی دل کی تہرائیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یہی ایمان انسان کو سکون بخشتا ہے، اسے مایوسی سے بچاتا ہے اور ان سے مستقبل کے خواب پورے کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ ناظرین، رات کو بستر پر سونے سے پہلے جب آپ اللہ کا ایک خاص نام پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، آپ کی ہر خواہشات پوری کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو بستر پر خاص عمل کر کے آپ زندگی کی بہاریں آئیں گی، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ عمل بہت ہی خاص اور مفید ہے کیونکہ اس کے پڑھنے سے نہ صرف آپ کو روحانی سکون عطا ہوتا ہے بلکہ آپ کی دنیاوی مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھتے ہیں تو اللہ کی خصوصی ہر رحمت اور برکات آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، رات کے وقت یہ عمل خاص طور پر مؤثر ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہے جب انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور اس کی دعائیں فوری طور پر قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سوئے یعنی سوتے وقت اللہ کا یہ نام 100 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام جائز حاجات پوری کر دیتا ہے اور وہ صبح اٹھ کر سب شاداب ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے بھرپور رہتا ہے۔ آپ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس عمل کی تعلیم دی اور جو ہماری زندگیوں میں انقلاب لا سکتا ہے۔ اب آپ یہ نام پڑھ کر سوں گے تو اللہ کی حفاظت آپ پر ہوگی، ہر طرح کی برائی اور شیطانی اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے اور اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ یہ عمل دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو بھی دعائیں آپ اللہ سے کرتے ہیں یہ عمل ان کی قبولیت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں میں اس عمل سے کامیابیاں آئیں گی۔ آپ کی زندگی میں کامیابیاں، سکون اور خوشیاں بڑھیں گی جبکہ آخرت میں آپ کا شمار اللہ کے قرب میں ہوگا یعنی کہ اللہ کے قریبی لوگوں میں ہوگا۔ یہ عمل دل کو سکون اور آرام دیتا ہے۔ رات کو جب آپ سوتے ہیں اللہ کا ذکر آپ کے دل کو تسکین پہنچاتا ہے اور آپ کا دل اللہ کی یاد میں ہو جاتا ہے۔ یہ عمل رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اسے نئے مواقع ملتے ہیں۔ جب بھی رات کو سوئیں اللہ پاک کا یہ نام پڑھیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ 2 نام ہیں، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک انتہائی طاقتور عمل ہے اور اس کی فضیلت بے شمار ہے۔ یہ اللہ کے 2 عظیم نام ہیں، یا حیو یا قیوم جو اللہ تعالیٰ کی حیات کی علامت ہیں کہ اللہ زندہ ہے، یا حیو یا قیوم جو اللہ کی کمویت اور اس کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے گی اور آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ جب رات کو سوئیں تو ایک تسبیح ناموں کی لازمی پڑھ کر سویا کریں۔ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی دل کی ہر مراد پوری ہوگی۔ جو بھی عمل کریں پورے دل سے، یقین سے کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے بند رستے کھول دے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ ناظرین، یہ تسبیح آپ نے رات کو سونے سے پہلے پڑھنی ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ رات کو جب سونے لگے بستر پر لیٹ کر بھی آپ اس تسبیح کو، اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔
یہ بہت ہی آسان اور مختصر سا عمل ہے۔ آپ نے رات کو باوضو حالت میں سونے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھتے سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا حیو یا قیوم، یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، دلوں کا سکون، تمناؤں کی تکمیل اور آنے والے دنوں کی خوشخبری کسی بیرونی سہارا نہیں بلکہ اس ذات باری تعالیٰ سے جڑی ہے، جس نے ہمیں اپنے اسماء الحسنہ کے ذریعے اپنی پہچان عطا فرمائی۔ جب انسان ہر رات سونے سے قبل صدقے دل کے ساتھ اپنے رب کا نام لیتا ہے، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے اور امید کے چراغ جلا کر سوتا ہے، تو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں شامل حال ہو جاتی ہیں اور صبح کا سورج نئی راحت و برکت کے پیغام کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ قرآن حکیم اور سنت نبوی ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ ذکر الہی زندگی کی تاریخیوں کو روشن میں بدل دیتا ہے، دعاؤں کے دریا کو جوش عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کے ہر دن اور رات اللہ کو یاد سے مزید کیجیے، کیونکہ یہ کامیابی، راحت اور دل کی مرادیں اسی کی چوکھٹ سے ملتی ہیں۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکا من مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے رزق اور برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔